باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرائے کرم وہی روز والی 4 چیزیں جو کرنی ہیں وہ کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کو لائک کر دیجیے گا۔ اس کو جس طرح بھی سپریڈ کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں کیجیے گا۔ اور یہ پتہ نہیں چوتھی کیا ہے، اس وقت بھول گیا ہوں میں، جو نارملی میں اس کا شکار ہوں، لیکن بہرحال یاد ہو جائے گی۔ تمام کہنے سننے بلکہ تمام سننے والوں کی، بیٹے بیٹیوں بہنوں بھائیوں اور ہم عصر لوگوں کی خدمت میں محبت اور پیار بھرا سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو 3-4 دفعہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا کام، آج اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کی اس جذبے کا ذکر کروں گا جو ایک ماں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ صرف میری والدہ کے اندر نہیں، وہ ہر ماں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے ایکسپریس کرنے کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی گہری محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت ہم ناپ نہیں سکتے، اس کو تول نہیں سکتے۔ وہ ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اور اس کے بعد تو ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ جی اس کے بعد، تو نے کہا پھر تمہاری ماں کا۔ تو ان چیزوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تو نے کہا پھر تمہارے باپ کا۔ یہ ہے ماں، اور یہ ہے ماں کے جذبے کی بات، اور حقوق تو ان ساری قربانیوں سے ہوتے ہیں جو ماں دیتی ہے۔ اس کا تو خیر تذکرہ شاید کسی اور رائے میں کسی اور وقت ہو جائے گا۔ جو دوسرا میرا موضوع تھا آج، وہ بھی ایکچولی ماں کے جذبے سے ہی تھا، لیکن یہ چونکہ ایک میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، تو اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا۔ میرے کلاس فیلوز میں سے ایک میرا کلاس فیلو تھا جس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ جب روز آتا تھا تو بڑا پژمردہ سا اور عجیب سی کیفیت میں ہوتا تھا، جس میں تازگی نہیں تھی، جس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی پوزیشن میں ہو۔ تو تھوڑا سا میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں کہ مجھے شیڈز پڑ رہے ہیں۔ تو وہ اس نے چند دن کے بعد جب ایسے ہی رکھا اپنا رویہ، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا خیریت ہے؟ تم روز صبح بجائے اس کے کہ فریش ہو کے گھر سے آؤ، تم بہت گری ہوئی طبیعت کے ساتھ آتے ہو، تمہارے چہرے پہ کوئی بشاشت نہیں ہوتی، کوئی تازگی نہیں۔ تو پہلے تو اس نے ٹال دیا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ نہیں کوئی تو بات ہوگی، تو میں نے اس سے تھوڑا سا اظہار افسوس کیا اس کی والدہ کا، اور اس نے کہا ہاں اصل کہانی تو وہیں پہ ہے،
وہ چلی گئی ہیں. اب میرے والد صاحب ان کے غم میں مبتلا رہتے ہیں، نہ وہ خود ناشتہ کرتے ہیں نہ مجھے پوچھتے ہیں. میں اسی طرح ہی آ جاتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ پھر میں جب جاؤں گا تو اسکول تو 2 بجے بند ہوگا اور کافی مشکل ٹائم گزرتا ہی ہے. میں نے کہا یار تم نے پہلے ذکر کر دینا تھا. ہم جو ناشتہ مجھے ملتا ہے میں اس میں سے آدھا تمہارے لیے لے آیا کروں گا. تو کل سے میں یہ کر لوں گا. تم بے فکر ہو کے بالکل فریش ہو کے آیا کرو. دوسرے دن میں نے جو مجھے کلچا اور چائے ملتی تھی اس زمانے میں، یہ بہت زیادہ رواج تھا اور بہت اسی کی طلب ہوتی تھی صبح سویرے. تو وہ میں نے آدھا کر کے تو اپنی والدہ سے چھپا کے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور آدھا کھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے آج بہت تیزی سے نہیں ختم کر لیا. میں کہا ہاں بس ایسے ہی ہے. وہ آپ کو لگا ہے کہ میں نے تیزی سے ختم کر لیا، ورنہ تو ختم ہونا ہی تھا. اس نے بات آئی گئی ہو گئی. میں چلا گیا، اس کو میں نے ریسیس میں وہ پیس اس کا دے دیا. اس نے اسی طرح ایسے لگتا تھا جیسے وہ کب سے بھوکا ہوگا. اس نے وہ کھا لیا اور میں نے اسے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ کا کروں، لیکن اگلے 2-3 دن اتنا. اس نے کہا میرے لیے یہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ میں 2 بجے تک اب آرام سے اپنی اسٹڈی کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا ایٹ لیسٹ. دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو اتنی تیزی سے تم نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا کہ بس یہ اب تیزی آ گئی ہوگی، شاید بھوک زیادہ لگ جاتی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ اور تو نہیں ہے. میں نہیں اور کچھ نہیں ہے. تو چلے گئے اسکول. پھر وہی سلسلہ 3 دن ایسے گزرے. چوتھے دن انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کلچا ہے یہ پورا میرے سامنے کھانا ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے منٹ میں تم ختم کرتے. تو ظاہر ہے بات تو ختم ہو گئی نا. مطلب شی ہیڈ بین ایکسپلورنگ سم تھنگ کہ بھئی آخر مسئلہ کیا ہے، کہاں پہ جا کے بات ختم ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اصل میں میرا ایک دوست ہے، کلاس فیلو ہے، وہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اور وہ گھر سے بھوکا آتا ہے. تو یہ جو آدھا ہے میں اس کے لیے لے کے جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم عجیب ہو، تم نے مجھے پہلے دن بتایا ہوتا تو میں اس کے لیے علیحدہ سے منگوا لیتی. تو تم ابھی یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے روٹی بنا دیتی ہوں، پراٹھا چاہیے تو پراٹھا بنا دیتی ہوں اور اس کے لیے یہ پورا لے کے جاؤ. یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے کچھ عجیب سے ششوپن میں ڈال دیا کہ وہ کنسرن جو گھر کا کوئی دوسرا شخص نہیں رکھ رہا، وہ ایک ماں کو ہے کہ واٹس گوئنگ رانگ ود دس بوائے، جس کو پہلے اتنا ٹائم لگتا تھا ایک لوف کو کنزیوم کرنے میں، اب وہ اتنی جلدی سے کر لیتا ہے. تو کام بالکل ٹھیک. اور پھر الحمدللہ جتنی ہماری وہ کلاس رہی اس میں وہ مجھے دیتی رہی. ایک ایڈیشنل میں پرچیز کر کے لاتا تھا. تو صبح میں ہی جا کے ناشتے کے لیے چیزیں لاتا تھا اور وہ سلسلہ چلتا گیا. یہ وہ جذبہ ہے جس کو میں شاید نہیں، میرے پاس نہیں ہے کوئی سمجھ اس کی کہ یہ کہاں سے کیسے کیوں. لیکن اس جذبے کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی صداقت ہے کہ اگر ہم اس کی صداقت پہ پہنچ جائیں تو ہم شاید ساری عمر ان کے پاؤں دھو کے پیتے رہیں گے اور ہم بالکل پار لگ جائیں گے. یہ ہوتی ہے ماں. اور میرے پاس اور بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن آج میں ایک دوسری چیز بھی آپ کو تھوڑی سی
وقفے میں وقت میں بتا دیتا ہوں. ایک منڈی ہے لاہور میں جس سے پہلے ہیرا کا نام لگتا ہے، اس لیے میں اس کو اسی طرح ڈیوائڈ کر کے لوں گا. وہاں سے ایک لڑکا ہماری کلاس میں آیا، 8th کلاس میں، کسی دوسرے اسکول سے. اب اس جگہ کی نسبت سے اس کو لڑکوں نے جو سلینگ لینگویج ہے، جو ریڈیکیول کرنا ہوتا ہے، جس میں تمسخر ہوتا ہے، وہ شروع کر دیا. وہ 2-3 دن بڑا پریشان رہا، گھر میں بھی چلا جاتا تھا تو وہ پریشان ہی جاتا تھا. اور اس کے بعد تو اس نے کسی لڑکے نے اس کو کہا کہ یار تم ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان کی وجہ سے. اب میں بالکل دبلا پتلا تھا، کوئی لڑائی مار کٹائی کچھ نہیں تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. وہ کچھ 1-2 لوگوں سے شناسائی ایسی تھی جن میں پہلوانوں کے بیٹے بھی تھے، اور وہ شاید کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو لوگوں کے یا بچوں کے. تو وہ میرے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اور اس دن وہ گھر گیا تو اس کی والدہ نے، اب یہاں بھی ماں کا رول ہے، اس کی والدہ نے پوچھا کہ آج تم اتنے خوش اور ریلیوڈ کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ آج مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں. کہا کسی نے کچھ نہیں کہا؟ کیا تم نے کوئی ٹیچر سے بات کی تھی یا کسی ٹیچر نے ان کو کہا؟ نہیں. وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، مجھے کھل کے بتاؤ. اس نے کہا کہ وہ ایک شاہ جی ہیں، اس وقت مجھے وہاں شاہ جی کہتے تھے، اب ہم شاہ صاحب بن گئے پتہ نہیں. تو وہ ان کے ساتھ مجھے کسی نے کہا کہ تم بیٹھ جایا کرو. تو انہوں نے ارد گرد کے بچوں کو کہا کہ یہ لفظ اگر تم نے کہا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے اس لفظ کی زد میں ہیں، تو یہ بالکل نہیں کہنا، ادروائز اٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی سم تھنگ رانگ. تو وہ بالکل خاموش رہے، اور میں بڑے آرام سے اپنے وہ پڑھتا رہا اور آ گیا ہوں. اور مجھے انہوں نے کہا کہ کل سے میرے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو کل دیکھتے ہیں. دوسرے دن بھی وہ گیا تو بالکل ریلیوڈ تھا، ایبسولوٹلی ریلیکسڈ، خوش باش. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے. اس نے کہا کہ ماں یہ تو بڑا مشکل ہوگا، آپ کیسے ملیں گی؟ مطلب میرے اسکول آئیں گی آپ؟ وہ کہا نہیں، میں اس کی ماں کے پاس جاؤں گی. وہ کہا کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن مجھے پوچھ لینے دو. یہ مطلب اچھا نہیں ہے نا کہ بغیر کسی بات کے اٹھ کے چلی جاؤ. وہ کہا نہیں، میں نے اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو مجھے ایسے لگے گا کہ میں نے شکر ہی ادا نہیں کیا. یہ وہ لفظ ہیں جو بالکل مجھے بتائے گئے. وہ دوسرے دن آ کے اس نے مجھے کہا جی میری تو والدہ یا آپ کے گھر جائیں گی یا آپ میرے ساتھ وہاں جائیں اور ان سے ملاقات انہوں نے کہا ہے. میں کہا یار گھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ جس قسم کے بھی فائنینشیل سچویشن میں ہیں، وہاں پہ آپ کی والدہ آئیں گی، زیادہ کاسٹلی ڈریس میں ہوں گی، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گی، جن کی مطلب ان کی دیکھ بھال والے لوگ ہوں گے. تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں کل انشاءاللہ صبح 10-11 بجے میں آج چھٹی یہاں سے لے لوں گا، تو وہ 2-3 پیریڈ ہم ادھر آپ کے گھر میں. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا اگلے دن. اب میرے پاس اس زمانے میں شوز نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کینچی چپل اس کو، اور وہ تو مزید گرد کو اٹھا کے تو پاؤں پہ ڈالتی تھی. تو جب میں گیا تو ایک پاجامہ پہنا ہوا ہے، اوپر قمیص ہے، اور وہ نیچے کچھ نہیں. تو جب میں گیا تو وہ گاؤں تکیہ لگا کے
कोई फिल्मी जैसे माहौल होता है ना, चांदनी बिछी हुई है और वो पानदान वहाँ पड़ा हुआ है, और उन्होंने मुझे देखा, मैं रुक गया एकदम। मैंने कहा कि ये तो मामला ही सारा ख़राब हो जाएगा। इतनी सफ़ेद चादर जो है मेरे पाँव उस पर पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि रुक क्यों गए आप? मैंने कहा जी आपकी चादर गंदी हो जाएगी। उन्होंने कहा ऐसी बहुत सी चादरें आपकी आल पे कुर्बान की जा सकती, आप आइए, इसी तरह आइए। मेरे पाँव के निशान बनते गए और मैं आ गया। उन्होंने एक और तकिया मंगवाया और मुझे बिठाया और कहने लगी कि मुझे आपसे मिलना था। मुझे ये ज़ियारत करनी थी। मैं इसलिए अब आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, नफ़रत ना कीजिए। मैंने उनका शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूल सकती। ये मेरा बच्चा 8वीं जमात तक जिस कर्ब से गुजरा है, जिस मुश्किल से इसने 7 जमातें की, वहाँ से मजबूरन मुझे इस स्कूल में डालना पड़ा। और पहले चंद दिन जिस तरह ये आया है तो मुझे लगा कि मैंने तो गलती कर दी, लेकिन ये 3 दिन हो गए हैं। तो अगर आपकी कोई बात इस तरह मान ले तो इसका मतलब तो कुछ और हुआ। मैं कहा जी मुझे नहीं पता कोई और मतलब है या नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि उनकी मेहरबानी है, उनकी इनायत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और इस सारी चीज़ के बाद ये थोड़ा सा लंबा है मामला, लेकिन इसको मैं भी ज़्यादा इस वक्त इस कैफियत में नहीं हूँ कि ज़्यादा इसको लेके आगे चल सकूँ। लेकिन वो खातून खड़ी हुई, इस अंदाज में खड़ी हुई जैसे क्रॉस हैंड करके किसी के अदब और एहतराम में खड़ा होता है। इससे पहले मुझे चाय पिला चुकी थी और उनसे मैंने इजाज़त ली और कहा कि मेरी ख्वाहिश पड़ी थी कि आपकी वालदा का शुक्रिया अदा करूं। लेकिन इस बच्चे ने भी मुझे बताया और मुझे लगा है कि ठीक मैंने ठीक किया, आप आ गए, ये एक और एहसान रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।